الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ تعالی وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو کہ جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگ ان کی زندگی کی حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے۔ سلسلہ تعارف شہدائے کربلا کے حوالے سے آج ہم جس ہستی کا تعارف کرانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جناب بریر ابن خدیر الحمدانی المشرقی۔ آپ خاندان حمدان کے قبیلہ بنی مشرق کے اشراف اور اکابر میں سے تھے۔ اگر آپ کے ذاتی اوصاف اور خصوصیات کی طرف دیکھیں تو آپ ایک بہت بڑے بہادر، شجاع، عبادت گزار، قاری قرآن کے ساتھ ساتھ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور لوگ آپ کو سید القراء کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور دوسری خصوصیت جو آپ کے اندر موجود تھی، جو امتیاز آپ کو حاصل تھا، آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام اور حسنین شریفین علیہم الصلاۃ والسلام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ اگر آپ کی علمی خدمات کی طرف دیکھا جائے تو جہاں آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرتے تھے، تو آپ نے اسی دوران ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام القضایا والاحکام تھی، جو کافی معتبر تھی۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے عراق کی طرف سفر کرنے کی اطلاع ملی تو آپ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں مکہ مکرمہ میں ہم رکاب ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ راستہ میں کسی ایک منزل میں امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ اگر آپ کے جذبہ شوق شہادت اور قوت ایمان اور محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھا جائے تو شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ جب مخالف فوج کے دو آدمی روز عاشور امام علیہ السلام کے لشکر کی طرف آتے ہیں، دونوں غلام یسار اور سالم تھے، میدان جنگ میں آ کر مبارزہ طلبی کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں سب سے پہلے جناب بریر حمدانی اور حبیب بن مزیر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو امام علیہ السلام آپ کو روک دیتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں عبداللہ ابن عمیر کلبی وارد ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو اسی اثناء میں جب روز عاشور جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے تو آپ ریس خوانی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو اسی اثناء میں یزیدی فوج میں سے یزید ابن معقل کے جو بنی عمیرہ بن ربیہ میں سے تھا، اس کے اور آپ جناب بریر حمدانی کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ یزید ابن معقل جناب بریر سے کہتا ہے کہ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنَ الضَّالِينَ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جناب بریر حمدانی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو آئیں میرے ساتھ مبالغہ کر لیں، پھر دیکھتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ واصل جہنم ہوگا۔ تو یہی جملے سننے تھے یزید ابن معقل کے، تو اس نے فوراً جناب بریر حمدانی پر حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کے حملے کو رد کرتے ہوئے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ تو اسی اثناء میں رضی بن منقذ عبدی نے جناب بریر پر حملہ کیا، تو آپ نے اس کے حملہ کو رد کرتے ہوئے کچھ دیر تک اس کے ساتھ یوں ہی لڑتے رہے، آخر کار آپ کو ہی فتح نصیب ہوئی اور یہ رضی بن منقذ عبدی بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ تو اسی اثناء میں جب یہ رضی بن منقذ عبدی نے اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور یہ پکارتے ہوئے کہتے ہیں این اہل المساع والدفاع، کہاں ہیں شمشیر زن اور دفاع کرنے والے، تو عفیف ابن زبیر کہتا ہے کہ اسی اثناء میں کعب ابن جابر بن عمر ازدی آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے لیے نکلا، تو میں نے اسے کہا اے کعب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ وہی بریر حمدانی ہے کہ جو آپ کو مسجد کوفہ میں قرآن پڑھایا کرتا تھا، مگر اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور جناب بریر حمدانی کی پشت میں نیزہ لگا دیا
اور اس نیزہ کے بعد آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اگر اس تمام صورتحال کو دیکھا جائے اور کربلا کے پورے منظر کو دیکھا جائے تو جہاں ظلم و ستم عروج پر تھا وہاں وفا اور ایمانداری اور جانثاری بھی عروج پر تھی۔ انجام ظلم و ستم اگر دیکھا جائے تو یہی حفیظ ابن زبیر نے جو کہا کہ کعب ابن جابر نے جب امام علیہ السلام کے اس عظیم ساتھی پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا، اور جب یہ کعب ابن جابر واپس کوفہ میں جاتا ہے تو اس کی بیوی یا بہن نورہ بنت جابر نے کہا تم نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی اور سید القراء جناب بریر حمدانی کو قتل کر کے ایک عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا آج کے بعد ہم تم سے کلام نہیں کریں گے۔ اگر اسی صورتحال کو دیکھا جائے تو عزیزان محترم، ظلم کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوا کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم کو اس کے گھر والے بھی پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی کعب ابن جابر تھا کہ جس کو اس کے اہل خانہ نے بھی ٹھکرا دیا۔ السلام علی بریر حمدانی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔